الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عاقبت محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو اپنے پیش نگاہ نہیں رکھتے اور قرآن کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیش نگاہ نہیں۔ جس ضابطۂ حیات نے اور جس کامل انسان نے ہمیں کامیابی کی راہ پہ چلانا تھا اور انجام کار اس مقام پہ پہنچانا تھا جس میں پہنچنے کے لیے دنیا میں تغدو کرنے کو ہم آئے، تو پھر ویسے وہاں پہنچنا ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بدنصیبی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی دل میں یہ بات سمائی نہیں، کہیں ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں، اس کا انجام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انجام کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ بتلانے، سمجھانے اور دکھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا
جنت میں آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، اما حوا کو تخلیق دیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہاں رہو، یہ ساری جنت تمہارے لیے، جہاں چاہو جیسے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو رہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں۔ اس ایک درخت کی پابندی ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کا پھل نہیں کھانا، اگر کھا لیا تو اس پر بہار مقام سے بے دخل کر دیے جاؤ گے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ تو کیا پیدا کر رہا ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس شیطان نے وسوسہ ڈالا ہمارے بابا کے دل میں، ہماری ماں کے دل میں، اور جنت سے محروم کر دیا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ سر رکھ کے روتے ہیں، اللہ معاف کر دو۔ ارشاد فرمایا آدم معاف تو ہم نے تمہیں کر دیا ہے، لیکن جہاں تم رہ رہے ہو نا، یہاں ہمارے احکامات کا انکار کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ ایک غلطی، ایک خطا، ایک جرم یہ حرام کر دیتا ہے، اس لیے جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہے، لیکن یہاں رہنا نامنظور ہے، تم بھی جاؤ، اور یہ جس نے تمہیں گمراہ کیا ہے یہ بھی جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں یہاں سے اکٹھے ہی نکل جاؤ۔ ہوگا کیا؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہاری دشمنی کی بنیاد پڑ گئی، ہمیشہ دشمن رہو گے۔ آدم علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب کیا بنے گا، اس میں تو طاقت ہی بہت ہے، یہ تو میری رگوں میں گردش کرتا ہے خون کی طرح، دل پہ حملہ آور ہوتا ہے، دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تیری مدد کے بغیر بچ کیسے سکتا ہوں، اب کیا بنے گا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب یہ ہے کہ میری طرف سے ہدایت کا پیغام تمہیں آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس نے میری ہدایت پہ عمل کیا، جس نے میری رہنمائی کو اپنایا، جس نے اس علم کو پا لیا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے محروم کب ہوگا آدمی؟ جب اللہ کے بھیجے ہوئے ضابطۂ حیات سے سرتابی کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے محروم کب ہوگا؟ جب اللہ کے پیغمبر کی سنت سے، تعلیم سے اعراض کرے گا، اگر اس سے وابستہ رہا، اگر اس کو اپنایا، اگر اس رہنمائی کے مطابق عمل کیا، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو، تم ویسے گمراہ نہیں ہوگے جیسا تمہارا باپ جنت میں شیطان کے ہاتھ ہو گیا۔ اللہ کے ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری نجات کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں تعلیم دی جائے گی، دستور دیا جائے گا، کتاب دی جائے گی، ایک پیغمبر کی معرفت۔ یہاں سے نکلنے پہ افسوس نہ کرو، غمناکی اختیار نہ کرو، آ سکتے ہو، لیکن آ ایسے سکتے ہو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے
تمہاری کامیابی کے لیے کوئی ضابطۂ حیات آیا، کوئی تعلیم آئی، کوئی رہنمائی آئی تو تم نے اس کی پیروی کی. فمن اتبع ہدایا، یہ تمہیں بتا دیتا ہوں، جس نے میری ہدایت کی تابع داری کی فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا کہ اس جنت سے محروم ہو جائے اور نہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم. خالق کائنات نے انسان کے لیے ایک ذریعہ، ایک راستہ متعین و مقرر کیا، اور انبیاء کی معرفت ہمیں اس سے آگاہ کیا. آدم سے لے کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء رہنمائی کے لیے آتے رہے، اور اللہ کا مطالبہ رہا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اب ان کے بعد کائنات کی رہنمائی کے لیے رسول اور پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، یہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں. جس نے ان کا دامن تھاما وہ اللہ کی رحمت کو پا گیا، جس نے ان کے دامن سے اعراض کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اللہ محمد کریم آئے، اپنے وقت پہ یہ چلے جائیں گے. ان کے بعد فرمایا ان کے بعد ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے علماء ہیں، صاحب فضل، صاحب شرف. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اپنی بات نہیں، اپنا فکر نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی رائے نہیں، اپنا قیاس نہیں. جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے وہ قال اللہ تعالی قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کی ذمہ داری یہ، اگر علماء اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، وہ اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اس کا دامن تھامے گا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اور گناہ گار ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا. ایک تصور دیا، ایک ضابطۂ حیات دیا یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے لیے. لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پس پش ڈال بیٹھے، اصل دین کو پس پش ڈال دیا. اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق، اپنے لالچ کے مطابق ہم نے مختلف راستے اختیار کر لیے، مختلف راہیں اختیار کر لیں، مختلف رہنما بنا لیے، اور یہ نہ غور کیا کہ اللہ تو قرآن میں واضح کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا گمراہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کوئی کتنا بھی بڑا فاضل ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا فقیہ ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ ہدایت کا سبب نہیں بن رہا، وہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے. اور کوئی نہیں دنیا میں ایسا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی شخصیت تختہ اس پہ ایسی نہیں، نہ گزشتہ اور نہ موجودہ دور میں اور نہ مستقبل میں. ایک ہی شخصیت ہے جس کے دامن سے وابستگی کامیابی کا پیغام اور سبب ہے. اس سے ہٹ کے اگر زندگی بسر کی جائے تو وہ بد نصیبی کا سبب ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عمر فاروق آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ ہے۔ تورات کیا ہے؟ آسمان سے آنے والی وہ رہنما کتاب اور ضابطہ حیات جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی اور حکم دیا کہ موسیٰ کا دامن تھامو، تورات سے وابستگی اختیار کرو، یہ تمہیں راہ راست دکھائے گی۔ راہ راست دکھانے والی کتاب، آسمان سے آنے والا ضابطہ حیات اور اللہ کا پیغمبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات نبی کائنات محمد رسول اللہ سامنے ان کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تورات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے نبی نے۔ روایت میں ہے کہ عمر فاروق وہ تورات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر تورات پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا رنگ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، سرخ ہو گیا رنگ، سرخ ہو گئی آنکھیں۔ ابھی بکر صدیق پاس تھے، سکولت کا امو کا تجھے تیری ماں گم پائے، انظر الی وجہ رسول اللہ، اور رسول اللہ کی طرف تو دیکھو۔ فاروق اعظم تو محو تھے تورات پڑھنے میں، اللہ کی کتاب جو انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات تھا، اللہ نے بھیجی اور انسانوں سے مطالبہ کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کامیاب، اگر اس سے راز کی زندگی بسر کرو گے تمہاری عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ ایسا ضابطہ حیات فاروق اعظم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ فاروق اعظم نے دیکھا، مؤدب ہو کے بیٹھ گئے۔ اعوذ باللہ بغضب اللہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کے عذاب و عطاب سے پناہ چاہتا ہوں، رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد کی رہنمائی پہ راضی ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کو دیکھا کہ میرے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد تم اس ضابطہ حیات کو پڑھ رہے ہو جس کو منسوخ کر دیا ہے قرآن نے۔ تھا تو آسمانی پیغام، تھی تو آسمانی کتاب، تھا وہ نبی جس پہ وہ نازل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کو گوارا نہ ہوا، ایسا غصہ آیا کہ فاروق اعظم کی جان ہوا ہو گئی۔ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی یہ ناراضگی کہیں اللہ کا غضب مجھ پہ نازل نہ ہو جائے، اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، لو بداکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے۔ یہ تو تورات ہے، موسیٰ کی کتاب، اگر موسیٰ خود آ جائیں تم ان کی اتباع کرو، مجھے چھوڑ دو، گمراہ ہو جاؤ راستے سے۔ اللہ کے نبی، تورات آسمان سے آنے والی کتاب، آپ کی کتاب اس کی تائید کرتی ہے، تصویب کرتی ہے، اتنی ناراضگی۔ ارشاد فرمایا یہ تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اور یہ تورات ہے، اگر حامل تورات آ جائے وہ بھی میری اطاعت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ موسیٰ بھی میری اطاعت کریں، موسیٰ بھی قرآن پڑھیں، تورات نہیں، ان کی کتاب کا وقت نکل گیا،
اب محمد کی کتاب کا وقت ہے اور قیامت تک رہے گا. جو اس سے وابستگی اختیار کرے گا جنت کا پیغام دیتا ہوں, اور جس سے اعراض کرتا ہے اللہ کی ناراضگی اس میں نہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کس بات کی؟ جو کائنات کے آقا, کائنات کے مالک رب العالمین نے قرآن میں کہا تھا کہ میں تمہیں ضابطہ حیات دے رہا ہوں, اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. جو اس کو چھوڑے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا, اور جو اس سے وابستہ ہوگا قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا. وہ ضابطہ حیات جس سے تعلق کی بنا پہ انسان وہ حاصل کر سکتا ہے جس سے محروم ہوا, اور جس کی بنا پہ کامیابی اور کامرانی پا سکتا ہے وہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان. اس علاوہ کی عرض کیا تھا نا پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس سوال کی بنا پہ کہ جی قرآن اور حدیث کو براہ راست نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کسی کا دامن تھامنا چاہیے, جو وہ رہنمائی کرے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ ہدایت ہے, اور قرآن حدیث کو خود پڑھ کے اس پہ عمل کرنا گمراہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے نہیں پتا کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہ نہیں, سنتا ہے کہ نہیں. سوال کیا تھا اس کا جواب پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے, اور اس سازش کا مقصد مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ سے جدا کرنا ہے. ایک کتاب, ایک رہنما, اللہ کہتے ہیں ان سے جدا ہونا اپنی عاقبت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اب کوئی انسان ایسا نہیں, پہلے آیا ہوا, اب آیا, بعد میں آنے والا, جو اس بات کا اظہار کرے یا اس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو کہ وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرف دعوت دے, یا کوئی اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کے اس کے دامن سے وابستہ ہو, اس کے دامن سے وابستگی اس کی عاقبت کی تباہی کا سبب دے. صرف محمد رسول اللہ کی ذات. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا پیغام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے ایک صحابی دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت میں ایسے بد نصیب لوگ پیدا ہوں گے جو امت کو فرقوں میں تبدیل کر دیں گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, 73 فرقے بن جائیں گے. وَآزَمُهَا فِتْنَةٌ عَلَىٰ أُمَّتِي, کہا ان تمام فتنے یہ تمام جتنے گروہ بن گئے, جتنی جماعتیں بن گئیں, جتنی فقہ بن گئیں, یہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. کہا اللہ کے نبی نے کہا 73 فرقے ہو جائیں گے, 73 گروہ ہو جائیں گے, 73 جماعتیں ہو جائیں گی. ان میں سب سے زیادہ میری امت کے لیے فتنے کا سبب وہ گروہ ہوگا جو دینی امور میں اپنی رائے اور اپنے فکر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. فرمایا سب سے خطرناک گروہ, سب سے امت کی تباہی کا سبب, سب سے زیادہ بڑا فتنہ وہ ہے جو رائے کا اظہار کرتا ہے اور قیاس کرتا ہے دین اسلام میں. اور ہم اگر دیکھیں نا تو بھائی قرآن و حدیث سے ہٹ کے جب بھی ہم جس کا دامن بھی تھامیں گے وہاں قرآن و حدیث کم نظر آئے گا, اس کی رائے زیادہ ہوگی, اس کا قیاس زیادہ ہوگا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کی تباہی اور امت کے فتنے کا بڑا سبب وہ گروہ ہے جو قیاس سے بات کرے گا, جو دین میں رائے داخل کرے گا. فرمایا یہ لوگ میری امت کی تباہی کا سبب بن جائیں. یہ جو سوال ہے نا
یہ بھی تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. فلاں کا دامن تھام لو، فلاں سے مسئلہ پوچھو، فلاں سے مسئلہ پوچھو. میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا مسئلہ ہر ایک سے پوچھنا جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ میری رہنمائی آپ کریں کہ کیا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیں محمد رسول اللہ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں. جس امام کے پاس چاہے جائیں، جس صاحب علم کے پاس چاہے جائیں، جس صاحب فکر کے پاس چاہے جائیں، لیکن یہ سوال نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں عاقبت کی تباہی کا سبب ہے، اور عاقبت کی بخیری کا سبب یہ ہے کہ آپ کہیں مولانا آپ بتائیں کہ محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں. امام صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے. اگر آپ جا کے امام صاحب کا دامن تھام لیں گے، مولانا صاحب کا دامن تھام لیں گے، پیر کا دامن تھام لیں گے، کسی فقیر کا دامن تھام لیں گے، تو آپ نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا، قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا، اور محمد رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. میں نے اس کیا تھا کہ دیکھیں پہلے خطبہ جمعہ میں اس کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز کو فرض کر دیا اور تارک نماز کو کافر کہہ دیا. امامان کرام میں جب یہ بات چلی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ نمازی کس کس طرح نماز کرے اور کیوں کیوں کب کب اس کی نماز نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ امامان کرام کی مختلف رائے. اگر نمازی کا خون بہنا شروع ہو گیا، ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز ختم، اب اگر وہ آگے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں. ایک امام صاحب کہتے ہیں 1 2 4 قطرات کی بات نہیں ہے، بہتا ہی رہے تب بھی. عرض کیا تھا کہ دونوں امام اگر برحق ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 امام برحق، اگر دونوں برحق ہیں تو یہ بات تو برحق نہیں. ایک کے کہنے کے مطابق نماز ختم، ایک کے کہنے کے مطابق نماز ختم نہیں ہو ہی رہی ہے، تو یہ تو دونوں مختلف چیزیں ہیں. ایک سچ ہے، ایک حق ہے، غلط ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حق اور سچ کیوں ہے. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، لوٹ جائیں. میں نے اس کیا تھا کہ لوٹنے کی ضرورت تب آتی ہے جب آدمی دوسرے کا دامن اس طرح تھامنے کی کوشش کرے گا جو ہے تو ہے، وگرنہ اگر وہ اللہ کی بات بتاتا ہے، رسول کی بات بتاتا ہے تو لے جانے کی ضرورت کیا ہے. پھر میں نے اس کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ اللہ نے شراب حرام کی. اب سوال کرتے ہیں اپنے امامان کرام سے، علماء سے، فقہاء سے کہ جناب وہ شراب کیا ہے جو اللہ نے حرام کی ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. کبھی اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں، کبھی پی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں، کوئی مقدار بھی ہے کہ نہیں. میں نے اس کیا تھا کہ امامان کرام اس مسئلہ میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے مختلف رائے تو پھر ایک ہی رائے حق ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سارے امام برحق، 4 امام برحق، اور برحق اماموں کے فیصلے، ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ مختلف ہے، جدا جدا ہے. اگر جدا جدا مسئلہ ہے تو پھر امام 4 برحق نہ ہوئے، وہ برحق ہوا جس کا کہنا محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جس کا کہنا قرآن کے مطابق ہے، دوسرا برحق نہیں ہے. اور عرض کیا تھا اس تختہ عرض پہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کو برحق کہا جائے. اگر برحق کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات. بس دین یہی ہے. اس سے ہٹ کے دین، اس سے اعراض کر کے زندگی بسر کرنا اپنے آپ کو پریشان کر لینے کے مترادف. سیدنا عوف بن مالک نے کہا ہے نا کہ دین یہ ہے، اور آنے والے ایام میں ایسی سوچ، ایسا فکر جو رائے اور قیاس کی بنیاد پہ ہو، قرآن کی بنیاد پہ نہیں، محمد کے فرمان کی بنیاد پہ نہیں سلسل، تو یہ تباہی، بربادی. دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پریشانی آ جائے، مصیبت میں پڑ جاؤ، گھر میں ناچاکی ہو، بیوی خاوند اکٹھے نہ رہ سکتے ہوں، تو فرمایا مار دھاڑ سے بہتر ہے کہ طلاق دے دو. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جانا سلسل، قرآن سے نہیں پوچھنا، اس لیے
کہ ہم تو کہتے ہیں کہ براہ راست قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا تو بیڑا غرق، تو کیا ہے؟ اب امامان کرام کے پاس جاتے ہیں. چلیے امامان کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں طلاق دے دو تاکہ تمہارا سکون قائم رہے، تاکہ تمہارے گھر میں امن سکون رہے، تم پریشانی سے نجات. امام صاحب تو پھر یہ طلاق کیسے کہنا ہے؟ نکاح تو ہو گیا، اب طلاق کیوں کرے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جا. امام صاحب یہ طلاق کیسے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ طلاق 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 اگر ایک مجلس میں کہہ دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی. ایک مجلس میں کہہ دی جائے، یک بارگی کہہ دی جائے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کی کہتے ہیں؟ فرمایا ٹھیک کہتے ہیں امام صاحب. دو برحق امام ایک بات پہ قائم ہو گئے. امام صاحب یہ طلاق ہے کیا؟ یوں ہی طلاق ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان فامساک بمعروف او سرحون باحسان. قرآن کہتا ہے کہ دو بار ہے، اور مرتان کا لفظ یہ کہتا ہے کہ اس میں وقفہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یک بارگی ایک مجلس میں کہہ دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہو تو جاتی ہے لیکن بدعت ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دو برحق امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے لیکن بدعت ہے. اللہ کے بندو یہ بدعت کیا بلا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تمام بدعت گمراہی ہیں اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جائے گی. آپ کہتے ہیں بدعت ہے اور کہتے ہیں آیت بھی ہے، ہو بھی جاتی ہے بھی اور بدعت بھی ہے. دوسرے امام کا دروازہ کھٹکھٹاتے جا. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. امام احمد رحمہ اللہ ہو جاتی ہیں. اچھا جی کیسے؟ یہ بدعت نہیں؟ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں. دو امام کہتے ہیں بدعت ہے، دو امام کہتے ہیں بدعت نہیں. اب ایک اور امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابی کے آپ شاگرد ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماؤ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، اور مرتان کا جو لفظ ہے یہ وقفہ چاہتا ہے، اس لیے یہ 3 طلاقیں نہیں، ایک رجی طلاق ہے، ایک طلاق ہے. 3 بار طلاق 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 کہہ دیا، یہ بدعت غیر بدعت والی بات ہے، طلاق ہے ہی نہیں، ایک رجی طلاق ہے. ان امام صاحب کو کہیں بھول نہ ہو گئی ہو. امام طاؤس رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ بھی تابعی ہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، یہ طلاق ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ 2 امام کہتے ہیں بدعت ہے، 2 امام کہتے ہیں بدعت نہیں، 2 امام کہتے ہیں دے دیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، 3 طلاقیں ایک مجلس کی یک بارگی طلاق نہیں ہوتی، نہیں طلاق. کیوں جی؟ ہم اب علماء کے پیچھے جائیں، اماموں کے پیچھے جائیں؟ اماموں نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے. 2 کہتے ہیں ہو جاتی ہے اور 7 کہتے ہیں بدعت ہے. اور بدعت کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. 2 کہتے ہیں ہو جاتی ہے، بدعت بھی نہیں ہے. یہ 2 کہتے ہیں ہوتی نہیں. اب تھوڑا سا غور کریں
کہ اگر امامان کرام کے دامن کو پکڑ لے، چلو کسی نے امام ابو حنیفہ کے دامن کو پکڑ لیا، کسی نے امام مالک کے دامن کو پکڑ لیا، کسی نے امام احمد کے دامن کو پکڑ لیا، کسی نے امام شافعی کے دامن کو پکڑ لیا رحمہم اللہ، ان سب پہ اللہ رحم کرے، تو یہ کہاں لے جائیں گے؟ اب جس نے امام طاؤس کا دامن تھام لیا ہے، امام طاؤس کیا کہتے ہیں؟ بنے گا کیا؟ تھوڑا سا سوچیں. ایک امام کہتا ہے 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، اب یہ اپنے خاوند پہ حرام ہے. 2 کہتے ہیں یہ طلاق رجعی ہے، 1 طلاق. اب اگر یہ 1 طلاق ہے، 4 امام اکٹھے کریں نا، 2 امام کہتے ہیں بدعت ہے، 2 کہتے ہیں نہیں بدعت، ان چاروں کو اکٹھا کر لیتے. 4 امام کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جائز ہے، طلاق ہو جاتی ہے. 2 امام، امام عطا عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام طاؤس، کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، 3 طلاقیں یک بارگی، 1 رجعی طلاق ہے. اگر ان کی بات مان لی جائے تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہیں. اگر کوئی شادی کر لیتا ہے، وہ طلاق کے بعد شادی تو کرنی ہے نا، اگر کوئی طلاق کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شادی نکاح حرام ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا کیا بنے گا؟ اماموں نے ہمیں جھگڑے میں ڈال دیا ہے. ایک امام کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہ جو شادی شرازی نے کہا تھا کہ دین حق را 4 مذہب ساتن، فتنہ در دین نبی انتاختن. اللہ کا دین ایک تھا، نبی کا دین ایک تھا، یہ 4 فقہا کو تسلیم کر کے اللہ کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا. نتیجہ تو یہی ہے. کیا کریں اب؟ اتنا بڑا گناہ، بدکاری کا ارتکاب، زنا کا ارتکاب، حرام کا ارتکاب، اور کیا معمولی سی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث نہیں پڑھنا، کسی مولوی کا دامن تھام لینا ہے، کسی امام کا دامن تھام لینا ہے، کسی محدث کا دامن، جو وہ کہے وہ کرنا ہے. اب بتاؤ کہ ان 6 اماموں نے مختلف رائے کا اظہار کیا، کس سے وابستگی اختیار کی جائے؟ کسی سے بھی وابستگی اختیار کرنا گمراہی میں لے جائے گا. ہمیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہی حق اور سچ ہے. جو اس سے 1 ذرے برابر جدا ہو جاتا ہے وہ حق اور سچ سے جدا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی، یہ طلاق اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیسے طلاق ہوتی ہے؟ کیوں کر دی جائے؟ اور کب اس کا وجود چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ کانت طلاق ہو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر. اللہ کے نبی کے دور میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال طلاق و ثلاث واحدۃ، 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا. مسلم کی روایت وہ صحابی بیان کرتے ہیں جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول نے کہا اللہم علمہ القرآن. وہ صحابی کہتے ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی میں 3 طلاق کے 1 طلاق تھی. صدیق کی خلافت میں 3 طلاق کے 1 طلاق تھی. فاروق کی خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاق کے 1 طلاق تھی. پھر لوگوں نے جب اس رسم کو اپنا لیا، انداز کو اپنا لیا، طلاق کرنا شروع کیا. فاروق اعظم نے کہا کہ یہ لوگ حلال سے بہت دور جا رہے ہیں، کیوں نہ طلاق کو لازم کر دیا جائے. اور بطور تعزیر فاروق اعظم نے 3 طلاقوں کو طلاق قرار دیا بطور تعزیر
شریعت اسلام میں، قرآن کے دستور میں، محمد کریم کے دستور میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تعزیر کے بطور فاروق اعظم نے کہا، اپنی زندگی کے آخری ایام میں رویا کرتے تھے کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے جو نہ اللہ نے کیا نہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ اب کسی امام کے کہنے پہ اگر ہم وہ 3 طلاقیں شمار کر لیں، 3 طلاقیں، تو کیا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں؟ فاروق اعظم نے کہا ہے، فاروق اعظم کی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کے سامنے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ احرام نہ باندھو حج اور عمرے کا، ان کے بیٹے نے حج اور عمرے کا محرام باندھا۔ لوگوں نے کہا تمہارے باپ نے قانون نافذ کیا ہے، کہا قانون نافذ کرنا اللہ کا کام ہے یا محمد کا کام ہے؟ میرے باپ کا کام نہیں ہے، اس لیے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ میرے محمد نے یہ باندھا بھی ہے اور باندھتے دیکھا بھی۔ بیٹا نہیں مانتا، ہمیں کہتے ہیں جی فاروق اعظم نے یہ قانون بنایا تھا، وہ بنایا ہوگا فاروق اعظم نے قانون؟ کون پوچھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نے محمد کو تمہاری طرف بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کی اطاعت کا دم بننا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک محمد کی اطاعت نہ کی جائے۔ بیٹے نے ٹھکرا دیا اپنے باپ کا آرڈر، نہیں مانتے محمد رسول اللہ، نہیں مانتے اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک مجلس کی 1 طلاق تھی۔ مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیسے 3 طلاقیں مان لی جائے اس کی۔ اور جو امام مانتے ہیں وہ امام بھی اختلاف کرتے ہیں، کوئی اس کو بدعت کہتا ہے، کوئی کہتا بدعت نہیں ہے۔ اور پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابی داؤد کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں آدمی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ نسائی کی بھی روایت ہے، ابی داؤد کی بھی روایت ہے، یہ میرے سامنے الفاظ نسائی کی۔ اللہ کے نبی اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ غضب سے اللہ کے نبی اٹھے، غصے سے اٹھے، پریشان ہو کر اٹھے۔ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بینکم وانا بین اظہرکم۔ اور اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب سے تمسخر کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا جا رہا ہے، جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ میرا یہ حکم ہے، میرا یہ آرڈر ہے، یہ قانون ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق نہیں ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں اٹھے۔ صحابی نے اس قدر غصے میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو دیکھا، پریشان ہو گیا۔ الا اقتلہ، اللہ کے نبی میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں جس آدمی نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہے کہ کہنا پڑا ایلعبوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی کر دی۔ اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑو، خود نہ پڑھو، خود پڑھ کے عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سازش ہے کافر کی جس کا شکار مسلمان ہو گئے۔ گمراہی اس سے ہٹ کے ہے۔ میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں سیدنا معاذ کی وہ روایت بیان کی تھی جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بچ جاؤ ان لوگوں سے، یہ بدعت قبیحہ ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے کسی کے فرمان کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج پیغام آپ کو سنایا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ میری امت کے لیے، سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے، سب سے بڑی پریشانی میری امت کے لیے رائے سے اور قیاس سے کسی مسئلے کو بیان کرنا اور ثابت کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رائے ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی، یہ فرمان نہیں۔
اللہ کے نبی غضبناک ہوئے، ایلعبوا بکتاب اللہ، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو اللہ کے نبی نے کہا یہ کتاب اللہ سے مذاق ہے، تمسخر ہے کتاب اللہ سے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پریشان حال آدمی آتا ہے، ابو رکانہ۔ کیا ہوا ابو رکانہ؟ میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اور بیوی آگ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ اس قابل نہیں ہے، لمبا چوڑا مسئلہ ہے، یہ چھوڑیں۔ ابو رکانہ کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو طلاق دے دو۔ ٹھیک ہے حضور۔ فرمایا ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ ام رکانہ سے طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے ام رکانہ کو 3 طلاقیں دی ہے۔ فرمایا قد علمت راجعھا، مجھے اس کا علم ہے، رجوع کرو اس سے۔ فإنها واحدۃ، 3 طلاقیں نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، یک بار کی 3 طلاقیں، ایک طلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد سوال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سوال کیا ہے، کہ حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، اور حدیث سے بیگانگی، حدیث سے دوری، حدیث سے اعراض، قرآن سے اعراض انسان کی عاقبت کی تباہی کا سبب اور پیغام ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، اور یہ سمجھ میں کیسے آنے والی بات ہے؟ ایک طرف امامان کرام کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کہتے ہوں گے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کیا ہوا، ساتھ ہی بدعت ہے، اور کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار قرآن نے نبی کائنات نے کہا ہے، آپ کہتے ہیں بدعت ہے، آپ کہتے ہیں ہو بھی گئی ہے۔ سمجھنے کی تو یہ بات ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو رکانہ سے کہ چلو چلو رجوع کرو، اس لیے کہ تیرا 3 بار طلاق کہنا طلاق نہیں ہے، ایک طلاق رجی ہے۔ تو امام طاؤس رحمہ اللہ علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک طلاق ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ اب امام طاؤس صحیح ہیں، امام عطا صحیح ہیں، یہ سارے امامان کرام ٹھوکر کھا گئے اس سلسلہ میں، اور جو طلاق 3 کو ایک کہا ہے یہ رائے کی بنیاد پہ کہا ہے، دلیل کی بنیاد پہ نہیں، دلیل قرآن ہے اور دلیل محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر، یہ خیال بالکل اسلام سے بیگانہ ہے، اسلام سے اعراض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز سے جو بیگانہ ہے، اعراض کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے کپڑے صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پلید کپڑوں میں نماز نہیں، یہ نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے۔ آدمی بھاگم بھاگ امام صاحب کے پاس پہنچا، امام صاحب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اسلام کے لیے، اسلام میں مسلمان کے لیے ایک لازمی جزو ہے، امام صاحب کس کس حالات میں یہ نہیں ہوتی؟ آدمی پلید کیسے ہوتا ہے؟ امام صاحب سے سوال ہوا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ حضور ایک ماں ہے، اس کے پاس بچہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس پہ اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ غور فرمائے ذرا بھائی، یہ حق وقت والی بات چھوڑ دیا کریں، چاروں امام برحق نہیں نہیں نہیں، تختہ عرش پہ صرف محمد کریم کی ذات برحق ہے، باقی کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو قرآن کیوں کہتا جب تمہارے رہنما سے قائد سے تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لے جاؤ؟ امام صاحب اب وہ بچہ ماں پہ پیشاب کر دیتا ہے، باپ پہ پیشاب کر دیتا ہے، بھائی پہ پیشاب کر دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچی کر دیتی ہے تب، اگر بچہ کر دیتا تب، امام صاحب فرماتے ہیں اس کو دھونا ہے،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو دھونا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا دھونا لازمی ہے. اگر دھویا نہ جائے کپڑا پلیت، اور پلیت کپڑے میں نماز نہیں، جس نماز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں. اب ماں تو روز ہی اٹھاتی ہے اپنے بچے کو، بچہ روز ہی پیشاب کرتا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں. اب اچھا جی بڑی مشکل میں پڑ گیا آدمی. وہ بھاگم بھاگ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے پاس جاتے. امام صاحب بچہ اٹھایا ہوا ہے، ماں نے، باپ نے، بھائی نے، دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ بچی ہو یا بچہ ہو پانی لو اور اس کے اوپر چھینٹے ڈال دو. آپ نے تو کام بہت آسان کر دیا ہے. چلو مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کسی اور امام کے بھی پاس چلتے، امام احمد کے پاس چلتے رحمہ اللہ. امام صاحب بچہ ہے، ماں نے اٹھایا ہوا، باپ نے اٹھایا ہوا، بھائی نے اٹھایا ہوا، چھوٹا بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، اب کیا کریں؟ امام صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ لڑکا ہے تو چھینٹیں ڈال دو، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو دھو ڈالو. 3 رائے امامان کرام کی. کیوں جی یہ جدا جدا رائے نہیں؟ تو یہ تینوں ہی برحق ہیں. آدمی دھو لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دھوئے تب بھی ٹھیک ہے، چھینٹے مار لے تب بھی ٹھیک ہے، دھو لے تب بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایک بات ٹھیک ہے باقی غلط ہیں. اور کائنات میں کوئی شخص نہیں جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو. دین میں غلطی ایک شخصیت سے قطعاً نہیں ہو سکتی، وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ کی. اس کے علاوہ کوئی نہیں. جس کو کہتے ہو، جس کو مانتے ہو، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی توہین ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لی جائے. اگر کائنات میں کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات. اب کیا کرے؟ امام چاروں برحق اور 3 نے اظہار کیا مسئلے کا، تینوں ہی جدا جدا. اگر آدمی چھینٹے ڈالتا ہے تو وہ آلودگی جو پیشاب سے ہوئی وہ تو ظاہر نہ ہوئی، دھولے گا تو ظاہر ہوگی. کیا کرے؟ پھنس گیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس جاؤ. اللہ نے دنیا میں محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو، جو میرا رسول مقبول کہے وہی صحیح ہے. کسی دوسرے کی بات نہ سنو نہ مانو، وہ بھی سارے اسی سے وابستہ ہیں. اگر کوئی تمہیں محمد رسول اللہ کی بات بتلاتا ہے تو سلام کہو اس کو. اگر ان کی نہیں اپنی کرتا ہے تو رائے اسلام میں دین میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھلتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی کھیل رہے ہیں اپنے بچے سے، نواسے اپنے سے. دوران کھیل اٹھائے ہوئے سیدنا حسین پیشاب کرتے ہیں نبی رحمت محمد رسول کی گود میں. کہا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ کپڑے بدل لیں، یہ کپڑے دے دیں مجھے، کپڑے دھو دوں. حسین نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ کے نبی کپڑے دھو دوں. فرمایا انما یغسل من البول انثى وینضح من البول ذکر. دھونے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب بچی پیشاب کر دے. بچہ پیشاب کر دے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا چھینٹے ڈال دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھینٹے ہی کافی ہیں. جب یہ حدیث میرے خیال میں پتہ نہیں کسی تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار کا، میں نے تبصرہ نہیں پڑھا، امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ پہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مذکر بچہ ہو یا جوان اس کے پیشاب پہ چھینٹے ہی ڈال دو تو ٹھیک ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں شاید اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس لیے کہ ذکر مرد پہ بھی ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ نیکی کوئی کرے من ذکر او انثی،
مرد یا عورت، ذکر کا لفظ ہے، شاید اس بنا پہ علامہ ابن حزم، امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ مرد جوان ہو یا بچہ ہو اس کے پیشاب پہ چھینٹیں ڈالنی چاہیے. یہ امامان کرام جدا جدا چیز بیان کر رہے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. امام شافعی کا کہنا کہ دونوں پہ چھینٹیں ڈالی جائیں، اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں. امام رحمہ اللہ علیہ کا فرمانا غلط ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان سچ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کو دھویا جائے. قابل صد احترام علامہ فہمہ، لیکن بات غلط ہے، میرے محمد رسول اللہ کی بات سچ ہے. ارشاد فرمایا بچہ ہو لڑکا ہو تو چھینٹیں ڈال دو، لڑکی ہو تو دھو دو. امام صاحب کہتے ہیں دونوں دھو، امام صاحب دوسرے کہتے ہیں کہ دونوں پہ چھینٹیں ڈالو. امام احمد رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے کے پیشاب پہ چھینٹیں ڈال دو اور بچی کے پیشاب کو دھو لو. کیوں کہتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کا یہ فرمان. آپ یار اگر ہم حدیث نہ پڑھیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، جس نے بھی کیا اللہ کا بندہ، پتہ نہیں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے ہی پریشان کرنے کے لیے کر دیا سوال. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی امام سے وابستگی اختیار کرنی ہو، یہ حدیث پیش نگاہ ہو، تو کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ ہم تو اللہ کے رحمت سے صرف حدیث کو مانتے ہیں، جسے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، باقی کو سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مانتے نہیں، مانتے اس کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. علامہ ابن حزم، امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ جو ارشاد ہے کہ ذکر یعنی مرد، مذکر کہتے ہیں بچہ ہو یا جوان ہو اس کے پیشاب پہ چھینٹیں لگا دو. یہ اس ذکر الفاظ کی بنا پہ امام صاحب نے ارشاد فرمایا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. بخاری میں روایت ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ام قیس آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے، کہتی ہیں لم یاکل الطعام، میرے پاس وہ میرا بچہ تھا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی ابھی روٹی وغیرہ کچھ نہیں کھاتا تھا، دودھ پیتا تھا. لم یاکل الطعام، میرا بچہ کھانا نہیں ابھی کھاتا تھا. کائنات کے آقا محمد رسول تشریف فرماتے میں نے بچہ رکھ کے اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا. کمال تو محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے، وہاں سے جو کچھ مل سکتا ہے کائنات میں کہیں نہیں مل سکتا. ہے کوئی کسی کے بچے کو یوں پیار سے گود میں، نبی کائنات محمد رسول اللہ ام قیس کے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے، اپنی پیار بری آواز، پیار بری گود، پیار برے ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے ہیں. اس بچے نے رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کے گود میں پیشاب کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پیشاب کی بنا پہ آواز فدا، اللہ کے نبی نے آواز دی بمائن، پانی کے لیے اللہ کے نبی نے آواز دی، فَنَزَعَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فرمایا اللہ کے نبی نے اس پہ چھینٹیں ڈالی ہیں، اس کو دھویا نہیں. اس کا مطلب ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کا ارشاد بھی فرمانا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچے کے پیشاب کو چھینٹیں مار دی جائیں. وہ بچہ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا، جو بچہ کھانا نہیں کھاتا، وہ اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے چھینٹیں کافی ہیں. اگر بچی پیشاب کر دیتی ہے تو دھونا کافی ہے. قیاس کہتا ہے، امام صاحب قیاس کی بنا پہ کہتے ہیں بچی اور بچے کے پیشاب میں کیا فرق ہے؟ ارے کسی کو کیا حق ہے کہ وہ فرق پوچھے؟ بچہ رب نے تخلیق دیا، بچی رب نے تخلیق دی، اس میں فرق کیا ہے رب جانتا ہے. جس نے اپنے محبوب کی طرف وحی کر کے کہا بچے کے پیشاب پہ چھینٹے، بچی کی پیشاب کو دھو دو، تمہیں کیا خبر ہے؟ اللہ کو خبر ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ مجھے
امام صاحب کو یا کسی دوسرے تیسرے کو یہ پوچھنے اور کہنے کا کیا حق ہے کہ یہ کیا فرق ہے؟ فرق ہے اس میں کہ نہیں فرق؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلا ہے، اور فرق پوچھنے والا، سوال کرنے والا ایمان کی کمزوری پہ بنا کر. میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ان امامان کرام کا کوئی قصور نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی پہنچی، اور وہ کہتے ہیں اذا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اترے کو قول بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے میری بات کو چھوڑ دو، ھذا مذہبی. اس لیے اماموں کا قصور نہیں، جو صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی ٹال مٹول کرتے ہیں وہ گرفتار ہوں گے قیامت کے دن. یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ کیوں جی، آخر کیوں، فرق کیا ہے عورت اور بچے لڑکے میں، اور فرق تجھے کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہے مانو، وگرنہ اپنے ایمان کی فکر کرو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، واز کر رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوگا، اجلس، بیٹھ جاؤ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. اچانک اللہ کے نبی کی نگاہ اٹھی، دور تپتی ہوئی ریت پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اسے کیا ہوا ہے؟ صحابی کو بھائی جاؤ اس کو بلاؤ، کیوں بیٹھ گیا ہے یہاں؟ اتنی گرمی میں، اتنی تمازت میں، جلتی ہوئی ریت میں یہ بیٹھ گیا ہے. بھاگم بھاگ آدمی جاتا، اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا میرے کانوں میں نبی کائنات کی آواز پڑی تھی اجلس، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. کہنے لگے وہ اللہ کے نبی نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، وہ تو فلاں شخص کو کہا تھا. کہنے لگا مجھے فلاں فلاں سے غرض نہیں، کس کو کہا تھا؟ مجھے تو یہ غرض ہے میرے آقا کی آواز میرے کانوں میں پڑی اجلس، تو میں بیٹھ گیا ہوں. یہ ہے ایمان، اس کو محمدی کہتے ہیں. تم حنفی بنے بیٹھے ہو، شافی بنے بیٹھے ہو، مالکی اور حنبلی بنے بیٹھے ہو، کوئی نہیں، تنہا محمدی، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی قیاس نہیں، کوئی رائے نہیں، صرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان، جو فرمان رسول پہ لبیک کہتا ہے. دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.